کہ خواجہ آصف تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو، والدہ کے بال کو سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا، ایک ووٹ، اس کی یہ ساری ریاستی مشینری میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں سیالکوٹ میں نہیں تھا، اور انہوں نے کس طرح میری والدہ کے بال کو سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا، بازو مروڑے، مارا پیٹا۔ آج تو میں سیالکوٹ میں ہوں اور میں نے ڈی پی او کو چیلنج بھی کیا کہ آؤ مجھے پکڑ لو آ کے، آدھی رات میں نہ آیا کرو، دن کی روشنی میں آیا کرو۔ آدھی رات کو تو بشرم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ویسے ان کی بشرمی اور بغیرتی کی تو حدیں پار ہوئی ہیں۔ تو میں خواجہ آصف کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خواجہ آصف تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو، جو کہ مجھے لگتا نہیں، اور تم واقعی اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے۔ جتنی بھی ریاستی مشینری ہے لگا لینا 8 فروری کو، اور میں سیالکوٹ کے سارے میڈیا کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں، اور میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں، میں سیالکوٹ میں آر او کو کہتا ہوں، جو NA71 کا آر او ہے، خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا، 10,000 سے، اور میری ماں کی ایک سے، میری ماں کا ایک ووٹ، میری ماں کا ایک ووٹ، خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا۔ اور اگر اس خواجہ آصف کو بچا سکتے ہو نا شکست سے، بچا لینا، لگانا زور۔ ایک طرف سیالکوٹ کی غیور عوام، بہادر عوام، غیرت مند عوام ہوگی، اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے میڈیا کے لوگ کہ 8 فروری کو یہ بشرم ٹولہ ہوگا، اور جیت حق اور سچ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ باقی عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، اور یہ وہی حسن ہے پاکستانیوں جس کو مریم نواز نے شاباش دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ڈی پی او حسن میرے اور میری فیملی کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے۔ 2022-14 مئی کے جلسے میں بھی اس نے بلڈوز کیا تھا۔ یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں یہاں ARY سے، انہوں نے کور کیا، عمر بٹ صاحب نے، ہر چینل نے کور کیا، آپ سب نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس ڈی پی او نے بربریت اور ظلم کیا تھا اس شہر میں۔ اس کے بعد اسی ڈی پی او کی قیادت میں 9 مئی کو میرے گھر پہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے پیچھے بھی خواجہ آصف تھا۔ خواجہ آصف کی ماں پہ اس ڈی پی او حسن نے 9 مئی کو میرے گھر میں حملہ کیا۔ کل رات بھی سیالکوٹ کی پولیس، میں سمجھتا ہوں جو بندی بنی ہوئی ہے خواجہ آصف کی، اس کے سکندر سلطان راجہ صاحب، سیالکوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ڈی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیالکوٹ میں، کوئی 8 فروری کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں گے آپ لوگ، یہ 8 فروری کو اس بزدل خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس شہر کا۔ اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بار بار چیف جسٹس قائس فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے پہلے میری ماں عمر عطا بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی۔ میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں، آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے منصب پہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو، میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ آخر میں سیالکوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے۔ کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، جس اور جس اترے ہو، ہمت کرو، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو، الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو 8 فروری کو۔ عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے۔ میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن میں۔ اور میں سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، 8 فروری کو سیالکوٹ کے یہ غیور، بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس
ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। आप लोगों से दोबारा मीडिया से मुझे इसलिए मुखातब होना पड़ रहा है कि अभी दोबारा से हरासा किया जा रहा है, हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ भुगतना है और आपके लिए यहाँ ज़मीन तंग कर देंगे, घेरा तंग कर देंगे, बच्चे उठा लेंगे, हर तरह की धमकी दी जा रही है। अभी मैं वहाँ अंदर था, उधर अपने वकील के चैम्बर में, तो मुझे पता चला है कि टेलीफोन कॉल्स की गई हैं और हमें और हमारी खवातीन को और बच्चों को हरासा किया गया। और मैं अब ये लाजम समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को और उसकी ये सारी रियासती मशीनरी, मैं फिर एक दफा पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए 9 मई को जो कुछ हुआ, मैं सियालकोट में नहीं था, और इन्होंने किस तरह मेरी वालदा के बाल को से पकड़ के जमीन पे घसीटा, बाजू मरोड़े, मारा, पीटा। आज तो मैं सियालकोट में हूँ और मैंने डीपीओ को चैलेंज भी किया कि आओ मुझे पकड़ लो आके, आधी रात में ना आया करो, दिन की रोशनी में आया करो। आधी रात को तो बेशरम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, और वैसे इनकी बेशरम तो हदें पार हुई हैं। तो मैं ख्वाजा आसिफ को ये पैगाम देना चाहूंगा कि ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी रियासती मशीनरी है लगा लेना 8 फरवरी को। और मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने, अपनी माँ के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ, और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं सियालकोट में आरओ को कहता हूँ, जो NA 71 का आरओ है, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना, 10,000 से। मेरी माँ की एक वोट, मेरी माँ का एक वोट, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना। और अगर इस ख्वाजा आसिफ को बचा सकते हो ना शिकस्त से, बचा लेना, लगाना जोर। एक तरफ सियालकोट की गयूर अवाम, बहादुर अवाम, गैरतमंद अवाम होगी, और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मीडिया के लोग के 8 फरवरी को ये बेशर्म बोला होगा, और जीत हक और सच की इंशाअल्लाह होगा। पाकिस्तान